ابو طالب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو جہل بھی ہے. اس کا قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر ذکر ہے لیکن نام نہیں لیا. ولید بن مغیرہ، اس کو قرآن مجید نے بہت کنڈیم کیا ہے، خالد بن ولید کا والد، اس کو حرامی تک کہا ہے لیکن نام نہیں لیا. لیکن ابو لہب وہ بدبخت ہے کہ جس کو قرآن مجید میں بائی نیم کنڈیم کیا گیا ہے. قیامت تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اور بائی نیم قرآن مجید پڑھنے والے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کیا تھا اس نے؟ یعنی اس نے تبن لک یا محمد کہا تھا. تبن کا اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں یہ ٹوٹ پینیا ہے. تبن لک یا محمد اور ٹوٹ پینیا محمد لہٰذا جمع تھا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان سے فروتر تھا کہ آپ گالی کا جواب گالی سے دیتے اور پھر وہ تایا بھی ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ محمد کیوں ٹوٹ پوے؟ ٹوٹ پین دو میں ہاتھ ابو لہب دے فتب اور واپس بھی ٹوٹ پوے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. اب ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. اب ابو لہب نے کیا کیا؟ اسے باقاعدہ یعنی ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ہاؤ ٹو ایکسپیل محمد فرام بنو ہاشم. اس نے بھی کھانے میں بلایا بنو ہاشم کو، اور اس میں اس نے بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان نے بنو ہاشم سے باہر نکالنے کا اعلان کیا. یو آر آؤٹ. اب مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا. یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے سیرت کے اعتبار سے. مکے میں یا تو کوئی کرشی رہ سکتا تھا جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کا غلام رہ سکتا تھا، یا اس کا حلیف رہ سکتا تھا. یہ حلیف کیا ہے؟ آپ جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں تو آج بھی آپ کو ایک کفیل کرنا پڑتا ہے. وہ کفیل کیا ہے؟ اس کا حلیف ہے جو آپ کی گارنٹی دیتا ہے، اس لیے کہ آپ سعودی عرب کے سٹیزن نہیں ہیں. تو کوئی سعودی سٹیزن آپ کا گارنٹر بنے گا تب آپ وہاں پر کوئی جاب کر سکتے ہیں، کوئی بزنس کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. تو یا کرشی رہ سکتا ہے یا اس کا غلام یا حلیف. اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا، لہذا آپ فوراً اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فوراً مکے سے باہر آ گئے، اور آپ نے باہر سے 1-2 سرداروں کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اسائلم دے دو، پروٹیکشن دے دو. انہوں نے نہیں دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف کیا ہے؟ طائف ٹوین سٹی ہے مکہ مکرمہ کا. مکے کے رؤسا، جو کہ مکے میں تو بارش نہیں ہوتی تھی، مکے کے رؤسا کی، ان کے جو امیر لوگ تھے ان کی جائیدادیں طائف میں تھیں. طائف میں باغات تھے، بارشیں ہوتی تھی اور بڑا پلیزنٹ وہاں کا موسم تھا. تو وہاں آپ تشریف لے گئے، اور خاص طور پر 3 بھائی تھے وہاں پر جن کی اچھی ریپیوٹ تھی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وڈیرا نو میٹر ہاؤ گڈ ریپیوٹ ہی ہیز، وہ اندر سے وڈیرا ضرور ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ نے انہیں کہا کہ مجھے پناہ دو. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ پناہ نہیں دی، ٹکے ٹکے کی باتیں کی اور آپ پر تشدد کیا. ایک نے کہا ہاں اللہ کو اور نہیں ملا تھا کوئی رسول بنانے کے لیے، وہ فلانا جس کی یہاں بھی جائیداد ہے، وہ فلانا، تم یتیم ہی رہ گئے تھے رسول بنانے کے لیے. دوسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ either you are a true messenger or you are lying. اور اگر تم سچے رسول ہو اور میں تمہاری بےزتی کر بیٹھوں اور مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے تو میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یا اور اگر تم جھوٹے ہو تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں تمہیں منہ لگاؤں. یہ کتنی دل کو دہلا دینے والی باتیں ہیں. اور تیسرے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، دھکے دے کے باہر نکال دیا اور
گاؤں کے جو اوباش لڑکے تھے ان کو کہا کہ ذرا اس کی خبر لو، اور انہیں پتھراؤ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگوں مبارک سے خون اتنا بہہ گیا کہ آپ کے پاؤں جا کے جوتوں میں جم گئے، اور کمزوری کی وجہ سے آپ پر تھوڑی سی غشی طاری ہوئی، اور آپ زمین پر بیٹھے پاؤں کے بل۔ تو دو لڑکے آئے، انہوں نے آپ کے بغل میں ہاتھ دے کر اور کھڑا کر کے دھکا دے دیا، یہاں نہیں بیٹھو چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے کے آئے جو عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، یہ مکے کا سردار ہے، اس کا آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ وہاں آپ کو ہوش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اور وہ بڑی عجیب مناجات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے شکوہ کیا ہے، اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ شکوہ سے آپ کو کچھ اور یاد آیا ہوگا نا، علامہ اقبال کا شکوہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی شکوہ آیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، اپنی قوت کی کمزوری، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ام الی بعید یتجہمنی، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تو نے مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہوگا کہ یہ جو مجھ پر پتھراؤ کیا گیا ہے اور مجھ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کھلے نہ چھوڑتا تو یہ میرا بال بھی نہ کر سکتے۔ لہذا شکوہ ان سے نہیں کیا، شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا۔ لیکن یہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ تھوڑا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا۔ لہذا فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہاں سے آپ واپس مکہ مکرمہ آئے، یعنی عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوتی سفر تھا۔ اگر دعوتی سفر ہوتا تو آپ آگے جاتے، کسی اور بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے۔ Why did he come back؟ آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، اب ظاہر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، تو آپ نے، بعض روایات میں ہے کہ ایک دو سرداروں کو پیغام بھیجا پھر، لیکن فائنلی کیا ہے کہ آپ نے ایک سردار جس کا نام تھا مطعم بن عدی، مشرک تھا لیکن شریف آدمی تھا، اس کو آپ نے پیغام بھیجا کہ تم مجھے پروٹیکٹ کرو، مجھے اسائلم دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میری پناہ میں ہو تو آپ نے واپس پیغام بھیجا کہ فارملی پناہ دو۔ اب وہ فارمل پناہ کیا تھی کہ وہ اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ آیا مسلح کر کے، اور مسلح بیٹوں کے اظہار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکے میں داخل ہوا ٹو اناؤنس کہ فرام ناؤ آنورڈز محمد میری پروٹیکشن صلی اللہ علیہ وسلم۔